السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ویزا انفارمیشن MK 8.0۔ جی دوستو، آج آپ کو یونان کی ڈنکی یعنی کہ پاکستان سے لے کے یونان کی پوری داستان سنائیں گے، کیونکہ 2011 میں نے خود ڈنکی لگائی تھی، تو اس میں راستے میں کیا کہ آپ کو پرابلم دیکھنی پڑتی ہے، اس کے ڈنکی کے کیا کیا نقصان ہیں، اس میں جان بھی جا سکتی ہے، تو اگر جان بچ بھی جاتی ہے تو آپ کے پیچھے جو آپ کے بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی رشتے جو ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنی پریشانی ہوتی ہے، کیا پرابلمز ہوتی ہیں، آج ساری آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، تو آپ جڑے رہیے ہمارے ساتھ، یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اور جو لوگ اس وقت ڈنکی لگانا چاہتے ہیں یا ان کے ذہن میں ہے کہ ڈنکی لگا کے ہم یورپ میں بہت آسان طریقے سے انٹر ہو جائیں گے، یہ ان کے لیے ویڈیو ہے مکمل، تو مکمل ویڈیو دیکھیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو دوستو، 2011 میں ڈنکی ہم نے سٹارٹ کی تھی، اس وقت ہم رسول نگر ضلع گوجرانوالہ میں مقیم تھے، تو میرا جو ہے ایک ایجنٹ کے ساتھ رابطہ ہو گیا، ہم دو دوست اس کے پاس گئے، اس کے ساتھ بات کی، اور بات کرنے کے بعد اس نے بہت ہمیں سبز باغ دکھائے اور یہ کہا جی کہ آپ ڈنکی جب لگا لیں گے، بہت اچھے طریقے سے آپ کو ڈنکی لگوائیں گے، تو آپ ذہن بنا لیں پہلے۔ اس وقت یہ ہے کہ اس نے یہ بتایا ہمیں کہ ڈنکی جو ہے 2-3 طرح کی ہوتی ہے، آپ اگر VIP ڈنکی لگانا چاہتے ہیں تو آپ کو VI طریقے سے سفر کرایا جائے گا، VIP طریقے سے آپ کو راستے میں کھانا بھی ملے گا، سارا معاملہ، اور وہاں آپ جب چلے جاتے ہیں، آپ یونان پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یونان کی ڈنکی لگائی تھی، یونان پہنچ جاتے ہیں، تو یونان جا کے آپ کو یہ ہے کہ ادھر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اگر آپ کو کام مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ملتا تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ کو کام بھی دلوایا جائے گا۔ مگر یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں ایجنٹوں کی، تو یہ صرف ہوتی ہیں پیسے کمانے کے لیے، کیونکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جب چلا جائے گا تو مان جائے گا تو پھر ہی ہمیں پیسے ملیں گے۔ پہلے تو اس کا مائنڈ بناتے ہیں کہ آپ کو یونان جانا چاہیے، ادھر کیا ہے، ادھر دیکھیں حالات اس طرح کے ہیں۔ خیر، ہمارے ملک کے حالات جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے اسی طرح کہہ رہے ہیں، مگر الحمدللہ پھر بھی اللہ پاک نے رزق دیا، 3 ٹائم کا رزق بھی دیا، اور الحمدللہ سجدوں کی بھی توفیق دی، اور ہمیں ہر حال میں یہ ہے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رزق تھوڑا ہے، زیادہ ہے، اس میں برکت جو ہے اللہ پاک نے دینی ہے، اور برکت اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہم جب اللہ پاک کا شکر ادا کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں جو ہم پہ فرض ہے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ پاک یہ ہے رزق میں برکت دینے والا اور رزق میں وسعت دینے والا، اور دعا ہے کہ جو بھی لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، بلکہ آل مسلم جتنے بھی ہم مسلمان ہیں امت محمدی میں، اللہ پاک سب کا رزق جو ہے وسیع کرے اور برکتوں والا رزق عطا کرے اور رزق حلال عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو پھر شارٹ کٹ یہ ہے کہ کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں کوشش کروں گا کہ یہ داستان تو بہت لمبی ہے، اس کے لیے تو ہم اگر کہیں کہ 5 گھنٹے کی بھی اگر ویڈیو بنائیں نا تو پھر بھی یہ مکمل نہیں ہوگی، مگر یہ ہے کہ پھر کچھ شارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ ہمارا ذہن بن گیا، مکمل ذہن ہم نے بنا لیا، ٹھیک ہے جی یونان جائیں گے، یورپ میں انٹر ہو جائیں گے، پیسے کمائیں گے، پھر وہاں سے اٹلی جائیں گے یا جرمن جائیں گے یا فلاں فلاں، جیسے یہاں سے سوچ کے ہر بندہ جاتا ہے کہ میں نے جرمن جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، تو
اس سے طے ہو گیا ہمارا ریٹ جو ہے. اس نے کہا جی ہم 2.5 بھی لیتے ہیں، 4 بھی لیتے ہیں، اور اگر آپ اچھی ٹنکی لگانا چاہتے ہیں جو زبردست قسم کی ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ کو کنٹینر وغیرہ میں نہیں ڈالنا پڑتا، باقی جو معاملات ہوتے ہیں اس طرح کے، اس میں کرنٹ لگتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو آپ کو بالکل صاف ستھری ٹنکی، بسوں میں آپ جائیں گے اچھے طریقے سے، جہاں رکیں گے وہ اچھے طریقے سے سیف ہوگی، اس میں نہائیں دھوئیں، اپنا سارا کھانا وانا کھائیں. پھر جب آپ کا آگے نمبر لگے گا یا آگے جیسے آواز آپ کو آئے گی، ہم آگے بھیج دیں گے آپ کو. تو ہمارا اس سے طے ہو گیا جی ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑا اچھی ٹنکی لگانی ہے جس میں راستے میں کوئی پرابلم نہ ہو کسی قسم کی بھی. بلکہ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ راستے میں ویزا لگے گا، وہ بھی آپ کو ساری معلومات آپ کو دوں گا، کہاں کہاں کا ویزا لگوا ہے، کس کس ملک کا ویزا لگا یا کیا طریقہ کار ہوا. لو جی ہم نے تیاری کر لی، وہ ہفتے کے اندر اندر ہی ہمارا پروگرام بن گیا، اور ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم ٹنکی لگائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی 2-4 بندے ہو جاتے ہیں تو آپ کو بتا دیا جائے گا، آپ تیاری کر لیں، آپ چلے جائیں اور جا کے اپنی تیاری کریں، شاپنگ وغیرہ کریں. یہ آپ کو چیزیں چاہیے ہوں گی راستے میں، موٹے کپڑے ہونے چاہیے، پینٹ شرٹ آپ نے پہننی ہے، اور کوشش کریں کہ یہاں سے اگر آپ کلین شیو کرا کے نکلتے ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ راستے میں آپ کو کوئی پہچان نہیں پائے گا، دیکھنے والا یہی کہے گا کہ یہ کوئی ادھر کا رہنے والا ہے یا وزٹر ہے، کوئی جینون جیسے وزٹر ہوتا ہے نا، اس طریقے سے اس نے ہماری تیاری کی. ہم نے ایک میرا دوست ہے ساجد، شاید ویڈیو وہ بھی دیکھیں گے، تو اس کو ساتھ لیا میں نے، ساتھ سرفراز صاحب تھے، ان دونوں کو ساتھ لیا اور چلے گئے. تو ساتھ ہی ہمارے علی پور چٹھا، وہاں سے ہم نے اپنی شاپنگ وغیرہ کی، تیاری کرنے کے بعد یہ ہے کہ ہم نے اپنا جو بیگ ہے وہ چھوٹا سا تیار کر لیا، اور ساتھ یہ ہے کہ ڈالر بھی لے لیے، اتنے ڈالر تقریباً اس وقت کو 100-150 ڈالر یہاں سے ہم نے چینج کروایا. پھر یہاں سے ہمیں ٹرین ملی، ٹرین پکڑی ہم نے، ایک بندہ اور بھی تھا میرے ساتھ، اور 2 بندے ہم علی پور چٹھا سے ٹرین لی کراچی چلے گئے. تو کراچی ہم پہنچ کے جب، تو وہاں سے ایک ہوٹل جو اس نے بات کی تھی کہ ہوٹل میں آپ نے ٹھہرنا ہے، ہوٹل میں جب ہم ٹھہر گئے جا کے، تو وہاں 2 دن اور 2 راتیں ہمیں سمجھیں کہ رکنا پڑا. وہاں سے بھی کوئی تیاری شیاری کی، ڈالر اور لیے، وہاں تقریباً سمجھ لیں کہ کچھ 100 کے قریب اس وقت اور ڈالر ہم نے کوشش کی کہ ہمارے پاس پیسے اتنے ہونے چاہیے کہ راستے میں کھانے پینے کی یا کوئی بھی کسی جگہ پہ ہمیں پرابلم نہ ہو. وہاں سے شارٹ کٹ یہ ہے کہ ساری تیاری کی، بازار گئے، مارکیٹ گئے، کچھ چیزیں اور لی جس میں یہ خشک میوے، پانی وغیرہ جو ہمیں راستے میں جیسے کسی نے بتایا تھا کہ یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی تو آپ کو راستے میں پرابلم نہیں ہوں گی. تو ہم نے وہاں سے بس پکڑی، تو وہاں سے ہمیں 5 دوست اور بھی مل گئے اسی ایجنٹ کے، تو ان سے بھی گپ شپ ہوئی. ہم نے ایک گروپ بنا لیا، ہمارا ایک گروپ بن گیا اللہ کی طرف سے، کیونکہ راستے میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک گروپ کی شکل میں ہو جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو کسی قسم کی کوئی راستے میں پریشانی پرابلم نہیں آتی. تو وہ بھی اسی ایجنٹ کے ہی بندے تھے، 3 وہ ہو گئے، 2 ہم ہو گئے، 5 لوگ ہم نے جناب. جیسے ایک مشن ہوتا ہے، مشن استنبول، ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور قسم وعدے، وہی راستے میں کوئی کسی قسم کی اگر پریشانی آتی ہے، آپ کسی کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں ہوں گے. تو ہم نے کیا کیا جی کہ وہاں سے اللہ کا نام لیا، اور اس نے بتایا آپ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ کراچی، وہاں اڈا ہے، رکشے والے کو بتاؤ گے، سوری ٹیکسی پکڑی، ٹیکسی پہ ہم وہاں اڈے پہ چلے گئے. وہاں پہ ہمیں ملی گوادر کی بس، اس نے کہا جی ٹکٹ لے لیں، تو ٹکٹ بھی ہم نے لے لی. یہ بھی سمجھ لیں کہ اپنی جیب میں سے خرچہ کیا، ہوٹل میں رہنے کا، کھانے کا، وہ بھی اپنی جیب میں سے ہی سارا کچھ ادا کیا، جو وہ کہتے تھے کہ راستے میں آپ کا 1 روپیہ نہیں خرچ آئے گا. تو وہاں سے ہم گوادر تقریباً 26-27 گھنٹے کی ڈرائیو کی. رات کو ہم بیٹھے بس پہ، رات کیا یعنی مغرب سے پہلے، صبح
ہم فجر کی نماز کے کچھ دیر بعد وہاں پہنچ گئے، ناشتہ واشتہ کیا، پھر سیف میں چلے گئے۔ سیف میں جانے کے بعد ہم رکے وہاں آپ کو 1 دن اور 1 رات اس سیف میں، جہاں یعنی کہ گوادر سے واپس وہی بس ہمیں چھوڑ کے گئی سیف کے باہر۔ اس نے کہا جی وہ سامنا آپ چلے جاؤ تو آگے بندہ آپ کو ریسیو کر لے گا۔ خیر ایسا ہی ہوا، آگے ہمیں بندے نے ریسیو بھی کر لیا۔ ریسیو کیا ہم جا کے، جب وہ سیف جو ہوتی ہے، سیف اسی طرح کی ہوتی ہے جیسے کوئی پرانا کھنڈر مکان یا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے سلسلہ ان کے پاس، ایجنٹوں کے پاس، وہاں وہ بندے اپنے اکٹھے کر لیتے ہیں۔ تو وہاں جا کے ہم بھی بیٹھ کے جب ماحول دیکھا جاتے ہوئے، تو ایک ٹینکی اس میں جناب اتنے حالات برے تھے پانی کے اوپر، گند مند سارا، مینڈک آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور بھی کچرا وچرا سارا اس میں نظر آ رہا ہے۔ مگر کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ وہاں سے ہی بوتل خالی لے کے پانی اٹھا کے پی رہے ہیں۔ تو اس وقت تک تو ہمارے پاس اپنا بندوبست تھا، کیونکہ ہم نے سمجھ لیں کہ ایک ایک پیٹ جو ہے نا اپنا علیحدہ علیحدہ ہے، تو اکٹھے ہی سارا سامان تھا، کھانے والا اپنے اپنے بیگوں میں تھا، اور پانی وغیرہ یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے جو وہ جیسے ہوتا ہے کہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، ہاں جی آپ نے اتنی بوتلیں، یا ساتھ ہم نے اپنے وہ بیگ ایک لے لیے علیحدہ، اس میں ڈال دی، ٹھیک ہے آپ کتنے اٹھا سکتے ہو، جب کوئی تھک جاتا ہے ادھر ادھر کر لیں گے، سمجھ لیں کہ پیٹ پیٹ پانی کا ہم نے ساتھ اٹھا لیا، کہ جیسے ہم نے سنا تھا کہ راستے میں اگر کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ سارا بندوبست ہونا چاہیے۔ تو ناشتہ ہم نے گوادر جب اترے بس سے پہلے ایک بار تو وہاں ناشتہ کیا، پھر اسی بس میں بیٹھے وہ ہمیں چھوڑ گیا، ناشتہ ہم نے ادھر کر لیا، 12 بجے کا کھانا بھی ہم نے منگوا لیا، اسے پیسے دیے، کیونکہ یہاں آپ جا کے رکتے ہیں نا تو پاکستان کے ادھر گوادر تک تو ظاہر ہے یہ پاکستانی ہوتے ہیں، بلوچی ہوتے ہیں، تو وہ ان کو پیسے دیں گے، مگر آگے بھی ترکی تک، استنبول تک، جہاں جہاں بھی آپ رکیں گے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو کھانا وانا ملتا ہی رہا، کہیں نہیں بھی ملتا، تو پیسے دے کے آپ اپنی چیزیں، کوئی سگریٹ پیتا ہے یا اور کسی کو کوئی چیز چاہیے تو وہ آپ پیسے دے کے منگوا سکتے ہیں، وہ اس پیسے ایجنٹ کو دے کے نا اس سے آپ منگوا سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ پیسے تھوڑے ظاہر ہے وہ زیادہ چارج کرتا ہے، آگے جا کے ڈالر ہی ہوتے ہیں، $5، اگر $5 دیے تو اگر کوئی سمجھ لیں کہ $1 میں اگر آپ کو سگریٹ کی میں مثال دیتا ہوں، وہ اگر اس وقت میرے خیال سے 10 ڈبی آ جاتی تھی جو اچھی ہے نا سگریٹ 2011 کی، مگر وہ یہ ہے کہ آپ کو 5 لا کے دے گا، ٹھیک ہے، اور کوئی چیز اگر کھانے کی آپ منگواتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس طرح کی لا کے دے گا کہ ظاہر اپنا وہ کمیشن رکھتے ہیں، اپنا خرچہ مرچہ بارو بار نکال لیتے ہیں، مگر چلیں یہ تو چلتا ہے، ظاہر ہے پردیس میں جب بھی بندہ جاتا ہے بندے کے پاس نہیں ہوتا سسٹم اپنا باہر نکلنے کا، تو آپ اگر کوئی بھی بندہ وہاں سے چوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ سے پیسے اسی طرح ہی لے گا، مگر وہ تو ظاہر ہے ایجنٹ یا ان کے آگے بندے ہوتے ہیں، انہیں اپنی دیڑی شیڑی لگانی ہوتی ہے۔ تو خیر یہ کہ ہم وہاں رکے 1 دن 1 رات، اور اگلے دن ہم پھر تقریباً سیکنڈ ٹائم جو ہے نا وہاں سے چل پڑے، جیپیں آ رہی تھی، اپنے اپنے بندوں کو آواز دے رہی تھی، وہاں جو ہم نے پہلی جو سیف آپ کو بتائی ہے گوادر والی، وہاں کم از کم کو 150-200 کے قریب بندہ، تو گند اتنا کہ اس میں جس سائڈ پہ بھی آپ جائیں گے نا گندگی، جہاں یعنی کہ واش روم نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ جہاں کسی کا دل کیا ادھر بیٹھ کے واش روم کر دیا، وہ اتنی گندگی کہ بندہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ جی آج کے لیے اللہ حافظ، باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی تھی، ہم نے پارٹ 1 اور پارٹ 2 کر دیا ہے، پارٹ 2 دیکھیں گے تو مکمل آپ کو اس سے آگے بھی جو ویڈیو ہے وہ مل جائے گی۔ اللہ حافظ۔